السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جھوٹا، مکار اور رافضی شخص ہے جو نہ صرف صحابہ کرام بلکہ اہل بیت عظام کا بھی دشمن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انجینئر نے کس طرح صلح حسن کا انکار کرتے ہوئے نہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک سنگین الزام لگایا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا۔ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا۔ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا، لہذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک کڑتے رہے۔ انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو، مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے، میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں۔ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں۔ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں۔ ناظرین، مرزا ثانی جن شرائط کا ڈھونگ رچا کر اپنی دکانداری چلا رہا ہے، ان شرائط میں سے کوئی ایک بھی صحیح سند سے پیش نہیں کر سکا۔ یہی سوال ہمارا مقلدین سے ہے کہ اپنے روحانی ابا جی کی بتائی ہوئی شرائط میں سے کوئی ایک شرط صحیح سند کے ساتھ پیش کریں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کروایا تھا، یہ بھی محض ایک الزام ہے جس کا جواب مرزا اور اس کے اندھے مقلدین کو روز قیامت دینا پڑے گا۔ ناظرین، مرزا ثانی اینڈ جیلمی ایک طرف تو کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف قیام واجب تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کی صلح پر قائم تھے، لیکن دوسری طرف یہ کہنا کہ صلح حسن منسوخ ہو چکی تھی، اس سے بڑھ کر دجل اور فریب کیا ہو سکتا ہے۔ اب ہم مرزا اور اس کے اندھے مقلدین کے سامنے کچھ سوالات پیش کرتے ہیں۔ اگر صلح حسن منسوخ ہو چکی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس پر قائم کیوں رہے؟ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف قیام واجب تھا تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ ایک واجب فریضے کو ترک کر دیا؟ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کروایا تھا تو صحابہ کرام اور اہل بیت نے بدلہ کیوں نہ لیا؟ ان سب کا بدلہ نہ لینا اور مطالبہ بھی نہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نواسہ رسول سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا اور یہاں تک کہ ان سے کی ہوئی صلح پر بھی قائم نہ رہے تو اہل بیت ان کے فضائل کیوں بیان کرتے تھے؟ جیسا کہ اہل بیت اور تمام مومنین کی والدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ میری عمر بھی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا دے۔ اور اسی طرح اہل بیت کے عظیم فرزند سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فقیہ امت، صحابی رسول اور کہیں اپنے سے بھی بڑا عالم سمجھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کا دجل، فریب اور مکاری کہ ایک طرف کہتا ہے کہ صلح حسن منسوخ ہو چکی تھی اور دوسری طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتا ہے کہ وہ ایک واجب فریضے کو ترک کرتے ہوئے اس صلح کے اوپر قائم رہے۔ تو اس شخص کی ان باتوں سے نہ صرف صحابہ کرام کے خلاف بغض اور دشمنی واضح ہو رہی ہے بلکہ اہل بیت عظام کے خلاف بھی دشمنی اور بغض جو ہے سب کے سامنے عیاں ہو رہا ہے۔ تو روز قیامت یہ شخص اور اس کے مقلدین صحابہ کرام اور اہل بیت کو کیا منہ دکھائیں گے؟